محترم، گزشتہ جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی فضائل و کمالات، آپ کی شان قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی۔ آج آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر جو ہے اس میں جانا پڑے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اور تمام احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر تقریباً سب کتابوں میں یہ حدیث پاک بلکہ کثرت سے اس مضمون کی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقسم قسما اتاہ، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت، یا بعض روایات میں ہے کہ یمن سے حضرت علی نے کچھ سونا بھیجا۔ حضرت علی کو حضور نے یمن بھیجا تھا، تو یمن سے کچھ انہوں نے سونا بھیجا، حضور تقسیم فرما رہے ہیں صحابہ کرام میں۔ کچھ ایسے صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو حضور نے عطا فرمایا یا زیادہ عطا فرمایا، اس امید سے کہ ان کے دل اور زیادہ ایمان پہ مطمئن ہو جائے۔ ان کو مؤلفۃ القلوب کہا گیا کہ جن کے دلوں کی تسکین کے لیے ان کو کچھ دیا گیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہرقوس بن زہیر، اور اس کو ذوالخیسرہ کہا جاتا تھا، اور یہ قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ آ گیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ اعدل، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ جو تقسیم کر رہے ہیں اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں دیا جا رہا، کسی کو دیا جا رہا، کسی کو نہیں دیا جا رہا، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عطا فرما رہے تھے حکمت کے پیش نظر، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا دل ایمان پہ مطمئن ہو جائے جو نئے نئے مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ جو ہے مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ ان کو نہ دینے سے یہ یعنی برا نہیں محسوس کریں گے، اس لیے ان کو نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہ مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسر مجلس یوں اعتراض کیا کہ عدل کیجئے، آپ عدل نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ پہنچا اس بات سے کہ اللہ کے محبوب جو ساری دنیا کو عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے تشریف لائے، ان کو برسر مجلس اس بات کا طعنہ دیا جا رہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا، وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں نہیں عدل کروں گا تو پھر دنیا میں کس نے عدل کرنا ہے؟
تو مجھے یہ تانا دے رہا کہ میں عدل نہیں کر رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. عرض کیا یا رسول اللہ اذن لی فیہ اضرب عنقہ، حضور مجھے اجازت دیجئے ابھی اس کا کام تمام کر دوں، گردن اس کی اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو، رہنے دو. یعنی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے. قانون تو یہی ہے کہ جس نے یہ بے ادبی کی ہے اس کو قتل کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مالک ہیں، خود چاہیں تو معاف فرما دیں. تو حضور نے چشم پوشی کا مظاہرہ کیا کہ چھوڑو رہنے دو، لیکن فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ. یہ جو ہے نا اس کے ساتھی ایسے لوگ ہوں گے کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم میں سے کوئی اس کی نماز کو دیکھ کے کہے بغیر نمازی تو یہ ہے، دیکھو کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے. ہماری نمازیں کیا ہیں؟ نماز تو یہ پڑھ رہا ہے. وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، ان کے روزوں کو دیکھ کے کہے گا پر روزے دار تو یہ ہیں، ہمارے روزے کیا ہیں. یعنی نمازی روزہ دار ساری چیزیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دیں گے، سارے کام کریں گے. فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن بھی پڑھیں گے. لا یجاوز تراقیہم، لیکن وہ یہاں سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر اوپر. یعنی بظاہر بڑی اچھی سر ہوگی، لے ہوگی، بڑی اچھی طرز تلفظ، ہر چیز پرفیکٹ ہوگی، لیکن اس کا اثر دل پہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں. نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، ایسی نمازیں کہ سچے مومن جو ہیں ان کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے. ہماری نمازیں کیا بھائی؟ نمازی تو یہ لوگ ہیں، روزہ دار تو یہ ہیں. قرآن بھی پڑھیں گے لیکن لا یجاوز تراقیہم، دوسری روایت میں لا یجاوز حناجرہم، حنجرہ اس گلے کو کہتے ہیں. یہاں سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ظاہر ہوگا، دل پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، بس صرف ظاہر داری ہوگی. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، فرمایا یہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کسی شکار کو تیر مارا جاتا ہے نا تو تیزی سے تیر جو ہے اس کے جسم کو پار کر جاتا ہے، تو اس طرح یہ اسلام سے نکلے ہوئے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی. وہ جو شخص تھا اس کی بھی نشانیاں احادیث مبارکہ میں ہیں. وہ فرمایا رجل قص اللحیۃ، وہ جو شخص تھا نا جس نے اعتراض کیا، بڑی گھنی اس کی داڑھی تھی، مشرف الوجنتین، چہرے کے گال ابھرے ہوئے تھے، غائر العینین، ناتل جنین، مخلوق الراس. اس نے یعنی اپنے جو شلوار یا چادر جو تھی خوب اوپر کیا ہوا تھا، سر کو اس نے مڑایا ہوا تھا. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماننے والے، اس کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے کہ لوگ سچے مومن اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے. تو معلوم ہوا کہ
بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بظاہر ایک چیز نظر آتی ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ بظاہر سب چیز اس میں موجود ہے اور اس نے یا رسول اللہ بھی کہا, کچھ اور نہیں کہا, یعنی یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض, حضور کی بے ادبی, حضور کی گستاخی, یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ساری نمازیں, سارے روزے, سارے حج, ساری زکاتیں, ساری نیکیاں برباد چلی جاتی ہیں. کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے نمازی ہوں گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے لوگ اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے, ان کے روزوں کو دیکھ کر لوگ اپنے روزوں کو حقیر سمجھیں گے. قرآن پاک پڑھیں گے, بظاہر بڑا صحیح پرفیکٹ ہوگا, لیکن اس کا اثر دل پہ نہیں ہوگا, ظاہر ہی ظاہر کچھ ہوگا, سارا کچھ ہوگا. اب وہ چلا گیا, آگے وقت گزر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی جماعت سے, اس کی نسل سے مختلف گمراہ فرقے جو ہیں وہ نکلتے رہیں گے. ہر دور میں مختلف گمراہ فرقے آئیں گے, کوئی کسی نام سے, کوئی کسی نام سے. آخری گروہ جو ہوگا وہ دجال سے جا کے ملے گا, دجال سے جا کے مل جائے گا, اسی کی جماعت سے, اسی کی نسل سے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ تسلیم کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گورنر تھے, پہلے سے حضرت عثمان غنی کے زمانے سے وہ وہاں کے گورنر تھے. انہوں نے اپنی امارت اور خلافت کا اعلان کر دیا. اب اس میں اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ برحق خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں کہ برحق خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت امیر معاویہ غلطی پہ تھے, لیکن ان کی یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی تھی, جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو کوئی برا بلا کہے یا کوئی ہلکا کلمہ ان کی شان میں کہے. اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ بعد میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. انہوں نے ودرا کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی, ہم آپ کو امیر مانتے ہیں, خلیفہ مانتے ہیں, حاکم مانتے ہیں. خود اپنی خلافت کے اختتام کا اعلان کر دیا, دستبرداری کا اعلان کر دیا. تو حضرت امام حسن مجتبی آپ کے ان کے حق میں دستبرداری کے بعد پھر وہ خلیفہ برحق ہوئے, اور ان کی خلافت جو ہے وہ برحق تھی. جب حضرت علی کے مقابلہ میں تھے تو اس وقت وہ غلطی پہ تھے. خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, لیکن ان کی یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جس کی وجہ سے کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی بے ادبی, گستاخی کرے یا کوئی یعنی ان کی شان میں کوئی ہلکا کلمہ کہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان کچھ جنگیں بھی ہوئیں. بالآخر بات یہ طے پائی کہ ٹھیک ہے بھائی, کسی آدمی کو حکم مان لیا جائے, اس کو اختیار دے دیا جائے, وہ دونوں طرف کی بات سنیں, اور بات سننے کے بعد جو بھی فیصلہ کرے اس کو ہم تسلیم کر لیں, ورنہ یہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے تو اس کو حل ہونا نہیں ہے. تو کسی آدمی کو حکم مان لیا جائے, دونوں کی بات سنے اور جو فیصلہ کرے,
چاہے تو وہ حضرت علی کو خلیفہ، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، لیکن لڑائی جھگڑے کے اختتام کی خاطر آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، بھائی ٹھیک ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو، اس کا اعلان کیا، تو آپ کی لشکر سے بہت سے لوگ جو ہیں نا آپ کے لشکر کے وہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ حکم صرف اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں۔ اب بات ان کی درست تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل، بات تو درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد درست ہے، لیکن جو اس سے مراد لی جا رہی ہے، جو اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ جو لوگ نکلے تھے ان کو کہا گیا خوارج، خراجہ عربی میں کہتے ہیں نکل جانا، اور خارج نکلنے والا، اور خوارج اس کی جمع ہوگی۔ جو جو لوگ آپ کے لشکر سے نکلے تھے ان سب کو خوارج کہا گیا۔ اب وہ ایسے لوگ تھے کہ کہتے تھے کہ بس ہم ہی مسلمان ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ اس کے ماننے والے ہوں گے اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان کہیں گے اور باقی سب کو وہ کافر سمجھیں گے۔ تو وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ یہ سب کافر ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کو بھی انہوں نے کافر قرار دے دیا، حضرت علی کو بھی، انہوں نے کسی کو حاکم مان لیا ہے اس لیے یہ کافر ہو گئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بات تو درست ہے لیکن اس کا مفہوم غلط لیا جا رہا ہے، جو مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا حضرت علی نے کہ جا کے ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ جو تم بات کر رہے ہو، جو مفہوم مراد رہے ہو وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو تم اپنی اس روش سے باز آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو جا کے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اگر کوئی اور حاکم ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین پھر کیسے ہوگا؟ اور بھی حاکم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہے، وہ حاکم ہیں لیکن وہ رب کی عطا سے رب نے دیا۔ اور بھی آپ نے بہت سی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے ان لوگوں کو سمجھایا، تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک، پڑھتے ہیں حدیث پاک، لیکن اس کا مفہوم جو بیان کرتے ہیں اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اس میں غلطی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آگے یہ جو مختلف لوگ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک اسلام ہے، تو فرقے کیوں بن گئے؟ فرقے اسی طرح بنتے ہیں جب اس کے مفہوم کے بیان کرنے میں غلطی کی جاتی ہے، اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ تو اب پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت ان الحکم الا للہ، لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کر رہے ہیں۔ اور دیدہ دلیری اتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ، حضرت امیر معاویہ سب پہ کفر کا فتویٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو سمجھایا تو بہت سے لوگ سمجھ کے واپس آ گئے، کچھ لوگ پھر بھی اڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ان کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم ان سے کیسے جنگ کریں؟ اتنے نمازی، اتنے پکے نمازی اور اتنے نیک کام کرنے والے قرآن پاک انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بھئی ان سے جنگ کرو، میں تمہاری تسلی کرا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ پھر ان کی جنگ ہوئی، یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی، کچھ قتل ہوئے، کچھ بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی
تو آپ کے ساتھیوں نے کہا بھئی حضور اب تو ہماری تسلی کرائیے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے یہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں نا اس نشانی کا ایک آدمی ان کے اندر ہوگا، اس کو جا کے ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ لوگ گئے، وہ جو مقتول پڑے ہوئے تھے ان میں ڈھونڈا، کوئی نہ ملا۔ فقال ارجعوا والله ما كذبت ولا كذبت مرتين او ثلاثا۔ حضرت علی نے پھر کہا بھئی جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، نہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ ہی مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے، یعنی جو مجھ سے کہا گیا وہ بھی درست بات ہے اور میں بھی درست بات کر رہا ہوں، ضرور تمہیں ان مقتولوں کے اندر اس نشانی کا آدمی ملے گا۔ جب لوگوں کو نہ ملا، فقام علی رضی اللہ تعالی عنہ بنفسه حتی اتی ناسا قد قتل بعضهم علی بعض۔ حضرت علی خود گئے، اچھا فرمایا تمہیں نہیں ملتا چلو میں چلتا ہوں، خود گئے جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ فقال اخروہم، فرمایا ان لاشوں کو ادھر ادھر کرو ذرا۔ فوجدوه مما يلي الارض، تو وہی آدمی مل گیا، سب کے نیچے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ فکبر ثم قال صدق اللہ وبلغ رسولہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے تکبیر اللہ اکبر کہا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور اس کے محبوب نے اس کا پیغام صحیح پہنچا دیا ہے۔ بات کیا تھی کہ جس وقت اس شخص نے ذوالخیسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس نے اعتراض کیا، بے ادبی کی، گستاخی کی، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، حضور نے فرمایا رہنے دو۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ جب یہ قتل ہوگا تو یہ بدترین خلق ہوں گے، سب سے برے لوگ ہوں گے، اور جو ان کو قتل کرنے والے ہوں گے وہ بہترین خلق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے، اور یہ اس وقت بدترین خلق ہوں گے، اللہ کی مخلوق میں سب سے برے لوگ ہوں گے۔ جب اس کی لاش کو لایا گیا، حضرت علی نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا بھائی پہچانو، دیکھو یہ کون ہے؟ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ حضور یہ تو وہی ذوالخیسرہ ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا، برسر مجلس حضور کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ فرمایا حضور نے کیا فرمایا تھا؟ عرض کیا حضور نے یہی فرمایا تھا کہ جب یہ قتل ہوگا تو یہ اور اس کے ساتھی بدترین خلق ہوں گے اور ان کو قتل کرنے والے بہترین خلق ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم لوگ ہی اللہ کی مخلوق میں بہترین ہو اس وقت جنہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا۔ تو یہ خوارج جو تھے ان میں سے کچھ لوگ بھاگے، وہاں سے جو بھاگ گئے انہی میں سے ایک شخص جو ہے وہ آگے پیچھے بھاگتا رہا، بالآخر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دارالخلافہ تھا وہاں آ گیا، اور اسی طاق میں آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے۔ اب کوفہ میں آیا ہے، حضرت علی تو شہنشاہ ولایت ہیں جن کی بارگاہ سے سب کو ولایت ملتی ہے۔ کبھی کبھی حضرت علی کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھ جاتا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ارید حیاتہ ویرید قتلی، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جوش میں آ گئے، فرمایا وہ بدترین خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے مجھے فرمایا تھا اے علی ایک آدمی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے برا ہوگا وہ تیرے سر پہ تلوار مارے گا جس سے تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ تو مجھے تو حضور کا فرمان مل چکا ہے
تو وہ بدبخت کس بات کے انتظار میں ہے؟ بالآخر 40 ہجری تھا، 17 رمضان المبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو نماز کے لیے۔ یہ رستے میں چھپا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، تو رستے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے تلوار کا وار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ کیا۔ بعض روایات میں بلکہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، یعنی نوافل کا ٹائم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو یہ وہاں چھپا ہوا تھا، اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ تلوار کا وار کیا، اور وہی کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی ہے لیکن اس کے مفہوم میں غلطی کی جا رہی ہے۔ مفہوم جو درست ہے، جو ساری امت نے سمجھا ہے، اس سے ہٹ کے ایک نیا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یعنی فرقے بنتے ہیں کہ جب ایک ایسا قرآن و حدیث کا مفہوم جو صحابہ کرام نے سمجھا اور صحابہ کرام کے بعد ساری امت نے سمجھا، جب اس سے ہٹا جاتا ہے تو نئے نئے فرقے بنتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھا جائے۔ صحابہ کرام نے صرف اپنی عقل سے قرآن پاک کو نہیں سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھا، اور بعد کے جو لوگ تابعین تھے انہوں نے قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کی تشریحات کی روشنی میں سمجھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی 1400 سال تک تو کسی کو قرآن و حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی، اب میں نے سمجھ لیا۔ یہ جتنے فرقے بنے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پہلے جو لوگ جو قرآن و حدیث کا مفہوم بیان کر رہے تھے اس کو تو چھوڑ دیا اور اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا جو مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا اور صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں قرآن و حدیث کا جو مفہوم تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین نے سمجھا ہے، وہی ہمارا مسلک، وہی ہمارا نقطہ نظر ہے، اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو اب بات اس کی درست تھی لیکن اس کا مفہوم غلط کر رہا، تو یہی بات کر کے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پہ تلوار کا وار کیا، جس کی وجہ سے 4 دن کے بعد یعنی 17 رمضان المبارک کو یہ آپ پر حملہ ہوا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کسیرا میسر نشد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی سعادت ملی ہے جو کسی اور کو نہ ملی، اور وہ کیا ہے؟ بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، اسی وقت حضرت علی کی ولادت کا وقت آ گیا، اب وہاں پردے کا انتظام نہیں تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی اور خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور شہادت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر، تہجد کے نوافل ادا کر رہے ہیں اور ایک بدبخت نے آپ کے سر پہ تلوار ماری۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کسیرا میسر نشد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی اور کو یہ سعادت نہ ملی جو حضرت علی کو ملی ہے،
کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے کعبہ کے اندر اور شہادت ہوتی ہے اللہ کے گھر مسجد کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.